نمل از قلم نمرہ احمد۔ سانس روک کے کھڑا تھا ملک الموت، سامنا دیپ کو ہوا کا تھا۔ چھوٹے باغیچے والے گھر کے لاؤنج کو کولر نے ٹھنڈ بخش رکھی تھی۔ کھانے کے برتن اٹھائے جا چکے تھے۔ ندرت خوشی خوشی زمر کو کچھ بتا رہی تھی، جو صوفے پر بیٹھی نرمی سے مسکراتی ان کو دیکھ رہی تھی۔ حنا قریب میں پیر اوپر کر کے بیٹھی ڈائجسٹ پڑھتے ہوئے ناخن چبا رہی تھی۔ فارس کو دیکھو، آیا ہی نہیں، کب سے فون کیا تھا اسے؟ ندرت نے گھڑی دیکھتے ہوئے قدرے خفگی سے کہا۔ زمر بدقت مسکرا پائی۔ سعدی کب آئے گا؟ موضوع تبدیل کیا۔ پتہ نہیں، آج کسی کام سے گیا تھا، شاید دیر ہو جائے۔ عین اسی وقت بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ تینوں نے بے اختیار اس طرف دیکھا۔ وہ شاید تیزی سے اندر آیا تھا، اسی لیے اگلے ہی لمحے راہداری عبور کر کے چوکھٹ پر آن رکا۔ کوٹ پہنا ہوا تھا مگر ٹائی ڈھیلی تھی، بال قدرے بکھر چکے تھے اور دھوپ کی تمازت سے چہرہ تمتمایا ہوا لگ رہا تھا۔ ماتھے پہ پسینہ بھی تھا، مگر یہ اس کا حلیہ نہیں، کچھ اور تھا جس کے باعث سب اس کو دیکھنے لگے۔ جارحانہ انداز اور آنکھوں میں دبا غصہ۔ زمر کو دیکھ کر وہ چوکھٹ پہ تھما، سرخ اصیلی آنکھوں سے حنا کو دیکھا، گردن ترچھی کر کے اشارہ کیا، میری بات سنو۔ نہ سلام نہ کچھ اور۔ حنا کا رسالہ پکڑا ہاتھ نم ہونے لگا، چہرہ بے رنگ ہوا۔ بھائی کو پتہ چل گیا؟ حنا 1.5 برس کی محنت کے بعد بھی اپنا اعتبار کھونے سے نہیں بچا سکی۔ سب اکارت گیا، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ زمر کی نظروں نے سعدی سے حنین کے چہرے تک کا سفر کیا، جو ایک دم پریشان نظر آنے لگی تھی۔ سعدی کہہ کر رکا نہیں، مڑ گیا۔ حنا مرے مرے قدموں سے اٹھی اور اس کے پیچھے آ گئی۔ سعدی، ندرت نے فکر مندی سے پکارا، مگر اس نے نہیں سنا۔ وہ کمرے میں آیا، کوٹ اتار کر کرسی پر ڈالا اور پلٹا تو حنا انگلیاں مروڑتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سعدی نے دروازہ پاؤں سے دھکیل کر بند کیا اور اس کی جانب گھوما۔ دروازہ چوکھٹ سے ابھی 4 انچ دور تھا جب باہر سے زمر نے ہینڈل تھام لیا۔ ذرا سی درس باقی رہ گئی۔ تمہارے آخری پیپر میں جو لاء اسکول میں تھا، کیا ہوا تھا؟ ہاں، کیا ہوا تھا؟ وہ تیز سے اسے گھورتا 2 قدم مزید آگے آیا۔ حنا نے ڈرتے ڈرتے پلکیں اٹھائیں۔ آپ کو کس نے بتایا؟ حنین، میں نے تمہیں رکھ کر تھپڑ مارنا ہے اگر تم نے مجھے سیدھی طرح پوری بات نہ بتائی۔ تم چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی اور تم نے ہاشم کو بلایا تھا، ہاں؟ حنین کی سعدی کا چہرہ تکتی آنکھیں نم ہوئیں۔ ذرا سا بات میں سر ہلایا، سعدی کے قدموں تلے زمین سرکنے لگی۔ ہاشم صحیح کہہ رہا تھا، اس کے کان سرخ ہوئے۔ تمہارا بھائی مر گیا تھا، جو اس گھٹیا آدمی کو بلایا تم نے؟ وہ بے حد غم اور غصے سے دھاڑا۔ تمہیں کیا پرابلم ہے اس بات سے؟ زمر ٹھنڈے انداز میں کہتی اندر داخل ہوئی۔ حنا نے نم آنکھوں سے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ حنین کے سامنے آ کھڑی ہوئی، سعدی کے مقابل۔ زمر، میں اپنی بہن سے بات کر رہا ہوں، آپ درمیان میں مت آئیں۔ اس نے غصے کو ضبط کرتے بمشکل لحاظ کیا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے وہیں کھڑی رہی، ہلی بھی نہیں۔ مگر میں تم سے بات کر رہی ہوں، ہاشم کو بلانے کے لیے میں نے کہا تھا اسے۔ اس نے پہلا فون مجھے کیا تھا۔ سعدی کی آنکھوں میں دیکھ کر اسی سکون سے بولی۔ حنین کا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے پتہ ہے آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا۔ وہ اتنے ہی غصے سے بولا، شاید تم بھول گئے ہو، میں تم سے 8 سال بڑی ہوں، اسی لیے پہلی بات مجھ سے تمیز سے بات کرو۔ دوسرا یہ کہ مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا فون ریکارڈ چیک کر لو بے شک۔ سعدی کے تنے کندھے قدرے ڈھیلے پڑے، مگر غصہ بھری آنکھوں میں شکوک اور شبہات لیے وہ زمر کو دیکھتا رہا۔ اچھا، اگر آپ کو یہ بات پتہ تھی تو کیا نام ہے اس وکیل کا جو اس لاء کالج کا منتظم ہے اور جس سے ہاشم بھائی نے بات کر کے اس کو، غصیلی نظر حنین پر ڈالی، اس مسئلے سے نکلوایا تھا؟ راجہ عبدالباسط، ممبر ہائی کورٹ بار۔ کیا گھر کا ایڈریس بھی دوں ان کا؟ وہ اتنی ہی برہمی سے بولی کہ سعدی کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ باری باری ان دونوں کا چہرہ دیکھے۔ اگر حنین نے آپ کو کال کیا تھا تو آپ خود کیوں نہیں گئیں؟ ہاشم کو کیوں انوالو کیا میرے گھر کے معاملے میں؟
وہ اب بھی مشکوک تھا اور غصہ بھرا چہرہ بھی تھا، کیونکہ میں دن میں 25 کام کر کے دیتی ہوں، اس کے 2-4 کام وہ کر دے گا تو احسان نہیں کرے گا، وہ خفگی سے کہہ رہی تھیں۔ اس وکیل سے میرے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اس کے گروپ کو ووٹ نہیں دیا تھا میں نے، دوسرے بھی کئی مسئلے ہیں میرے ساتھ، میں جاتی تو مسئلہ مزید بگڑتا، اسی لیے میں نے حنا سے کہا ہاشم کو کال کرتی ہوں۔ میرے کرنے سے پہلے حنا نے کال کر لی اور وہ پہنچ بھی گیا۔ تمہیں کیا پرابلم ہے ان سب سے؟ تم نے؟ سعدی کے چہرے پہ اشتعال ابھرا، انگلی اٹھا کر سنگین انداز میں پوچھا، تم نے چیٹنگ کی تھی یا نہیں؟ اور یہ وہ سوال تھا جس کا جواب زمر کو بھی معلوم نہیں تھا، سو وہ اسی اطمینان سے حنین کی طرف گھومی۔ بولو حنین، اپنی پوزیشن تم خود کلیئر کرو، کھا نہیں جائے گا وہ تمہیں۔ اور حنین جو اس وقت مختلف کیفیات کا شکار ہو رہی تھی، اس کا دل بھر آیا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں نے چیٹنگ نہیں کی تھی، پچھلی لڑکی نے ٹیشو میں نقل لکھ کر مجھے دی کہ اگلی کو دوں، وہ ٹیشو میرا نہیں تھا، نہ میں نے کچھ پڑھا اس میں نے تو صرف ٹیشو پاس کیا تھا۔ ممتحن نے مجھے دیکھا، دوسروں کو نہیں، بس مجھے اٹھا دیا، اور پھر وہ سارا واقعہ تفصیل سے بتانے لگی۔ تمہیں پتا تھا اس ٹیشو میں کیا لکھا ہے؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا، اور یہی ایک نقطہ تھا جہاں پہنچ کر پچھلے 2 ہفتوں سے حنین کا دل ڈوبتا تھا۔ مجھے پتا تھا مگر، اور سعدی نے بیداری سے سر جھٹکا، تمہیں پتا تھا اور پھر بھی تم نے ٹیشو آگے پاس کیا، تم نے ان کی اناعت کی، تم ان کو چیٹنگ میں شریک ہوئی۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے غصے اور صدمے سے حنا کو دیکھا، جس کے آنسو مزید تیزی سے گرنے لگے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا حنین، اچھا اگر تم اس کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ زمر نے اس کی توجہ حنین سے ہٹائی۔ میں اسی وقت کھڑا ہو کر وہ ٹیشو ممتحن کے حوالے کر دیتا، اعانت جرم کرنے کے برابر ہوتی ہے۔ تم ایسا کر بھی سکتے تھے، کیونکہ تمہارے ساتھ کمرہ امتحان میں لڑکے ہوتے جو تھانے چلے جائیں، پرچہ کٹ جائے اور 3 سال امتحان نہ دے سکے تو کوئی قیامت نہیں آتی، مگر حنا کے ساتھ لڑکیاں تھیں، اور ان کی عزت اگر خاک میں ملے تو پورا خاندان تباہ ہوتا ہے۔ سعدی کے ماتھے کی تیوریاں قدرے ڈھیلی پڑیں، مگر پوری طرح نہیں۔ اور اب کیا ہوگا؟ وہ وکیل اس چیز کو اب بھی استعمال کر سکتا ہے، تمہیں لگتا ہے میں اسے ایسا کرنے دوں گی؟ اس نے الٹا حیرت سے سعدی سے پوچھا، کوئی بوجھ سا تھا جو سعدی کے دل سے سرکنے لگا۔ وہ رخ موڑ کر گہرے سانس لیتا خود کو کمپوز کرنے لگا۔ حنا فکر مندی سے باری باری دونوں کا چہرہ دیکھتی، اس کا سانس ابھی تک اٹکا تھا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہاں؟ اس نے ملامتی نظروں کا رخ زمر کی طرف کیا۔ تمہیں بتاتی تاکہ تم وہ کرو جو ابھی کر رہے ہو، آخر میں ہو تو تم فارسی کے بھانجے نا۔ فی الحال وہ دونوں بھانجے اسی ریفرنس پہ احتجاج کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، اور وہ اسی تیز برہم انداز میں بولتی گئیں، اور تم کیا کر لیتے وہاں آ کر سوائے مسئلہ بڑھانے کے؟ میں نے وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا، حنا نے بھی وہی کیا جو اسے ٹھیک لگا، زیادہ اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم انگلینڈ میں تھے، مزے کر رہے تھے۔ سعدی نے اس الفاظ پر بے اختیار ابرو اٹھائی، تو یہاں زمر اور حنین اپنے مسئلے خود حل کر لیا کرتی تھیں۔ کیا ہم نے تمہیں بتایا حنا کی اس کلاس فیلو کے بارے میں جو اسے ہراس کر رہی تھی، یا اس وائس پرنسپل کے بارے میں جو غلط طریقے سے اس کی محنت چرا رہی تھی، یا ان لوگوں کے بارے میں جن کو میں نے اور حنا نے گھر جا کر ان کی غیر قانونی جائیداد کے خلاف کارروائی کرنے کی دھمکی دے کر اپنی جان چھڑائی تھی؟ ہم نے تو بہت سارے مسئلے اکٹھے سلجھائے ہیں، کس کس کا بتاؤں میں تمہیں؟ ایک واقعے کو 3 سے ضرب دے کر اس نے کہا تو سعدی کا غصہ جاتا رہا، وہ واقعی ٹکر ٹکر دونوں کی شکل دیکھنے لگا۔ میری بات کان کھول کر سن لو سعدی، آئندہ اس لہجے میں اپنی بہن سے بات مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھا کر سختی سے اس کو وارننگ دی۔ اب باہر نکلو تو تم دونوں کا موڈ ٹھیک ہونا چاہیے، بھابھی کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ ایک آخری ناراض نظر ان پر ڈال کر وہ باہر نکل گئی۔ پیچھے سعدی اور حنین کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی۔ وہ جھکی بھیگی پلکوں کے ساتھ کھڑی تھی، وہ گو کہ ابھی تک خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ آئی ایم سوری،
میں نے صرف اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے لگا آپ مجھے غلط سمجھیں گے، مگر میں آپ کو بتانے والی تھی۔ اگر تم غلط نہیں تھی تو میں تمہیں کیوں غلط سمجھتا؟ زمر جو بھی کہیں، تم لوگوں کو مجھ سے کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے۔ ہم ایک فیملی ہیں، ہم ایک دوسرے سے باتیں نہیں چھپا سکتے۔ آپ نے کہا تھا اگر آپ نے دوبارہ چیٹنگ کا سنا تو ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ اف ہو، سعدی نے سر کو جھٹکا۔ امی دن میں 50 دفعہ کہتی ہیں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی، کبھی آج تک توڑی؟ حنین نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ انسان تنبیہ کرتے ہوئے بہت سی باتیں کہہ دیتا ہے، ایسا کرنا تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ ہم ایک خاندان ہیں، تم لاکھ دفعہ غلطی کرو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہارا بھائی ہوں، موت کے علاوہ کوئی چیز ہمارے درمیان نہیں آ سکتی۔ اور موت کا لفظ اتنا اداس کر دینے والا تھا کہ حنین کا دل لرز گیا، مگر وہ کہہ رہا تھا میری بات سنو، اب تم کبھی بھی آئندہ ہاشم کو نہیں بلاؤ گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تم مجھے بلاؤ گی، میں نہیں تو زمر کو بلاؤ گی، مگر کبھی بھی ہاشم پر بھروسہ نہیں کرنا۔ وہ ویسے نہیں ہیں جیسا آپ ان کو سمجھتے ہیں، وہ ہمارے لیے اتنا کرتے ہیں اور ہم بالکل سینٹ ہاشم، اس کی برائی میرا خاندان سن ہی نہیں سکتا۔ افسوس سے اس نے حنا کو دیکھا۔ بہرحال ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی میں فریش ہو لوں۔ حنین نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ باہر نکلی تو سعدی کچھ یاد آنے پر ساتھ ہی باہر آیا۔ زمر ندرت کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ کام کرنا ہے، پھر میں چاہتا ہوں آپ سب ریسٹورنٹ میں جمع ہو جائیں رات کے کھانے کے لیے۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، اس نے اب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اطلاع دی۔ زمر مسکرا دی، سر کو خم دیا۔ وہ پلٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی زمر نے حنین کو اشارہ کیا اور وہ ندرت سے معذرت کر کے حنین کے کمرے میں چلی آئیں۔ زمر نے دروازہ بند کیا اور جب اس کی طرف گھومی تو چہرے پر ڈھیروں غصہ تھا۔ تم نے ہاشم کو کال کیا؟ ہاشم کاردار کو غصے اور صدمے سے دبی آواز میں وہ پوچھتی، اس نے حنین کی کونی سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ میرے مقروض تھے، مجھے سمجھ نہیں آئی اور کیا کروں میں؟ اس نے تفصیل سے ایک بات بتا دی۔ سعدی کو کس نے بتایا؟ اس نے غصے سے گھورتے بات کاٹی۔ پتہ نہیں، انہوں نے نہیں بتایا۔ ظاہر ہے ہاشم نہیں بتایا ہوگا، کبھی بھی نہیں، وہ نہیں بتا سکتے، کسی اور نے بتایا ہوگا۔ حنین نے جتنے وثوق سے کہا۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا، آنکھوں میں تعجب گہرا ہوا۔ ہاشم اچھا آدمی نہیں ہے حنا، کبھی دوبارہ اس کو اپنے مسئلوں کے لیے نہیں بلانا، ٹھیک؟ اچھا، وہ خفیف سا ہو کر رہ گئی، پھر یاد آیا، آپ کو کیسے پتہ چلا ان وکیل صاحب کے نام کا؟ تم نے خود بتایا تھا کہ تم کہاں ایگزام دے رہی ہو، وہاں ایک ہی سینئر لائر ہیں، میں جانتی ہوں ان کو۔ اوہ، تو باقی سب سچ تھا۔ اب قیامت تک سعدی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم نے مجھے کال نہیں کی تھی، اوکے؟ موبائل پر نمبر ملاتی وہ باہر کی طرف بڑھی۔ پرس بھی جس انداز سے کاندھے پر ڈالا تھا، حنین نے حیرانی سے کہا، آپ کہاں؟ مجھے ایک رپورٹ اٹھانے جانا ہے لیب، شام تک آ جاؤں گی، مگر سنو، جاتے جاتے دوبارہ تنبیہ، سختی سے تنبیہ کی، آئندہ کوئی بھی مسئلہ ہو تم اسے نہیں مجھے بلاؤ گی، چاہے تمہیں مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو۔ آخری الفاظ پہ حنین کا دل ایک دم خالی ہو گیا۔ وہ وہیں شل سی کھڑی رہ گئی۔ زمر اس کو دیکھے بغیر موبائل پر بٹن دباتے آگے بڑھ گئی۔ کھڑے کھڑے ندرت کو کام کا بتایا اور پھر اسی طرح موبائل پر دیکھتی راہداری پار کی۔ دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑا تھا، ہینڈل پہ ہاتھ رکھنے لگا تھا۔ اسے دیکھ کر رک گیا۔ زمر نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر واپس موبائل پر نظریں جھکائے ایک طرف ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اندر آیا اور وہ باہر نکل گئی۔ فارس گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھتا رہا، دل میں چھپا کرب اور آنکھوں میں حزن مزید بڑھ گیا۔ تم نے اس کا دل توڑا ہے، مجھ سے پوچھو تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اسٹیپنی کے الفاظ دماغ میں گونجے۔ جس وقت وہ ندرت سے مل رہا تھا اور حنین کھڑکی سے باہر زمر کو جاتے دیکھ رہی تھی، اندر سعدی اپنے باتھ روم سے تازہ دم ہو کر نکل رہا تھا، گیلے بال تولیے سے رگڑتے، سفید آدھی آستین کی ٹی شرٹ اور نیلی جینز پہنے۔ وہ پہلے سے بہت ہلکا پھلکا لگ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ لاک کیا
اور وہ کوٹ جو آج پہن کر گیا تھا اسے اٹھا کر کمپیوٹر چیئر پر آ بیٹھا۔ لیپ ٹاپ آن کیا۔ سو ہاشم بھائی، سعدی یوسف ایک معصوم بے وقوف بچہ ہے نا؟ کوٹ کی اوپری جیب سے پین نکالا اور کوٹ کو پیچھے بیڈ پر ڈال دیا۔ اور یہ معصوم بچہ اتنا گھامڑ ہے کہ آپ کو جا کر کہتا ہے اعتراف جرم کر کے معافی مانگ لیں، دیت ادا کریں۔ آپ کے خیال میں سعدی آج آپ کے پاس اس لیے آیا تھا؟ بالآخر وہ تھکان سے مسکرایا۔ لیپ ٹاپ اسکرین روشن ہو چکی تھی۔ نہیں ہاشم بھائی، میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا۔ اپنے پین کو دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑایا اور پھر پین کا ڈھکن کھولا۔ اندر نب نہیں تھی، اس کی جگہ USB پلگ تھا۔ سعدی نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ پلگ لیپ ٹاپ میں داخل کیا۔ مجھے صرف آپ کا اعتراف جرم چاہیے تھا ہاشم بھائی، اور وہ مجھے مل گیا۔ پین لیپ ٹاپ میں لگ چکا تھا اور وہ اسکرین پر وہ دکھا رہا تھا جو اس میں لگے ننھے کیمرے نے ریکارڈ کیا تھا۔ سعدی کی اوپری جیب میں لگا قلم ہاشم کے آفس میں داخل ہونے سے لے کر وہاں سے نکلنے تک تمام مناظر بہترین کوالٹی میں عکس بند کرتا آیا تھا۔ چونکہ زیادہ وقت اس کے سامنے ہاشم اور جواہرات رہے تھے، اسی لیے وہ اسکرین پر بالکل سامنے نظر آئے تھے، پوائنٹ بلینک پہ، جیسے انٹرویو ریکارڈ ہو رہا ہو۔ میری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، مگر کیا آپ کی اپنی بات پر بھی کوئی یقین نہیں کرے گا؟ آسودہ سی گہری سانس بھرتے اس نے کرسی پہ ٹیک لگائی۔ آپ لوگوں نے فارس غازی کو پھنسایا ٹیکنالوجی استعمال کر کے۔ اب آپ دیکھیے کہ میں یہی ٹیکنالوجی آپ کو کیسے لوٹاتا ہوں۔ میں ایک بے وقوف بچہ نہیں ہوں۔ آپ بھول گئے میں ایک سائنسدان ہوں۔ ویڈیو بہترین کوالٹی اور کلیئر آواز کے ساتھ اس کے سامنے چل رہی تھی، اور وہ بازوؤں کا تکیہ بنا کر سر تلے رکھے ٹیک لگائے اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جان محسن، تو بھی تھا ضدی، انا مجھ میں بھی تھی، دونوں خود سر تھے، جھکا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ دوپہر باسی ہو کر شام میں ڈھل گئی، سارے شہر پہ نیلا سا اندھیرا پھیلنے لگا۔ ایسے میں چھوٹے باغیچے والے گھر کے لاؤنج میں رونق لگی تھی۔ بڑے ابا نرمی سے مدھم آواز میں فارس سے کچھ کہہ رہے تھے، جسے وہ سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ البتہ گاہے بگاہے ابا ایک پرتشویش نگاہ زمر پر ڈالتے، جو فارس کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ نوبہاتا لڑکیوں کی طرح ہی لگ رہی تھی، شفون کے ہلکے کام والے لمبے نیوی بلو گاؤن اور سلک پاجامے میں ملبوس، جھکے چہرے پر میک اپ بھی نظر آتا تھا اور کانوں میں آویزے بھی تھے۔ مگر وہ جس طرح سامنے جا کر بیٹھی تھی اور ابھی تک فارس سے مخاطب نہیں ہوئی تھی، یہ یوسف صاحب کو کھٹک رہا تھا۔ نصرت بھی نیا جوڑا پہنے اندر کمرے میں تیار ہو رہی تھیں، میک اپ کے لیے حنین کی محتاج تھیں۔ بیڈ پر بیٹھی اسے سخت سست سناتے ہوئے جلدی کرنے کا کہہ رہی تھی، جس کی اپنی ہی تیاری ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ ڈنر ریسٹورینٹ میں سعدی کی طرف سے تھا اور اس کا پلان تھا کہ سب مل کر باربیکیو کریں گے۔ ویٹر فارغ، امی کو بھی ریسٹ ملے گا۔ البتہ وہ خود تھوڑی دیر پہلے باہر نکلا تھا۔ کہاں؟ اس نے نہیں بتایا۔ حنین میری اچھی بیٹی جلدی کرو، میری لپسٹک لگا دو۔ نصرت بیڈ پر بیٹھی اسے مسلسل پکار رہی تھی۔ میک اپ کے لیے بیٹیوں کا محتاج ہونا ماں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے ٹاپس پہنتی ان تک آئی۔ نہیں نہیں، صبح کون کہہ رہا تھا مجھے نکٹھو پھوہڑ حنین؟ ان کے سامنے کھڑے جھک کر ان کو لپسٹک لگاتی وہ ترنت بولی۔ بھائی سے صلح ہو گئی، ایک بوجھ دل سے ہٹ گیا، وہ پرانے موڈ میں لوٹ آئی۔ اب نصرت نہ بول سکتی تھی، نہ جوتا اتارنے کے لیے ہاتھ پاؤں تک نیچے لے جا سکتی تھی۔ ذرا یہ لپسٹک مکمل کر لینا پھر۔ سوچا ضرور۔ تمہاری جاب کا کیا بنا؟ باہر لاؤنج میں فارس نے بظاہر توجہ سے ابا کا سوال سنا، مگر ان کی بار بار زمر کی طرف اٹھتی فکرمند نگاہیں اسے بھی نظر آ رہی تھیں۔ اپنی ایجنسی میں تو کوئی چانس نہیں رہا، ایک دو پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیز میں اپلائی کیا تھا، اپوائنٹ کر لیا گیا ہے، یکم سے جوائن کرنا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ابا نے پھر زمر کو دیکھا، جو لا تعلقی سے سامنے بیٹھی موبائل پر ٹائپ کیے جا رہی تھی۔ زمر، فارس نے عام سے انداز میں اسے پکارا تو زمر نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ابا کو جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ آپ ادھر کیوں بیٹھی ہیں؟ ادھر آئیے نا۔ اس نے ذرا صوفے پر اپنے ساتھ والی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ بڑے ابا خاموشی سے زمر کو دیکھے گئے۔
اس نے جیسے ڈھیروں سے غصہ ضبط کیا بدقت مسکرائی، البتہ آنکھوں میں فارس کے لیے شدید تپش تھی۔ سوری، میں آپ لوگوں کو وقت نہیں دے پا رہی، کچھ ای میلز کرنا تھی، بظاہر مسکرا کر کہتی۔ وہ اٹھی اور جب اس کے سامنے بیٹھی تو درمیان میں نامحسوس سا فاصلہ رکھا۔ بڑے ابا غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے۔ سعدی کیا کہہ رہا تھا، کب آئے گا وہ؟ فارس نے چہرہ موڑ کر اسے مخاطب کیا، ساتھ ہی آنکھوں سے اشارہ کیا۔ بڑے ابا دوسری سمت بیٹھے تھے، ان کے مڑے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ اسے ابا کے سامنے مخاطب کر رہا تھا اور اسے جواب دینا تھا۔ وہ ابھی آ جائے گا تھوڑی دیر تک۔ اندر اٹھتے ابال کو دبا کر وہ مسکرا کر بولی۔ ابا کے چہرے پر اطمینان سا چھانے لگا۔ اندر سے آتی ندرت چلنے کا کہنے لگیں تو وہ اس طرف دیکھنے لگے۔ دمر نے اسے تیز نظروں سے گھورا، مگر وہ اسی سنجیدگی سے واپس ابا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے پھر سے موبائل دیکھنے لگے، البتہ اندر کوئی ابال سا اٹھنے لگا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا شروع میں لگا تھا۔ چلیں ہم ریسٹورانٹ چلتے ہیں، سعدی وہیں آ جائے گا۔ ندرت نے جلدی مچائی اور سیم نے ابا کی چیئر تھامی۔ حنین گھر کے دروازے لاک کرنے لگی۔ زمر اور فارس کے ساتھ ساتھ اٹھے۔ بڑے ابا نے سیم سے آہستہ سے کچھ کہا، وہ مڑ کر ان دونوں کو دیکھنے لگا، پھر جلدی سے حنین سے کیمرہ لے آیا۔ آپ دونوں کی ایک پکچر لے لوں؟ امی آپ بھی آ جائیں نا۔ نہیں، میری تصویریں اچھی نہیں آتی۔ ندرت دوسرے کاموں میں مصروف تھیں، منع کر گئیں۔ زمر نے بھی انکار کرنے کو لب کھولے، پھر کنکھیوں سے دیکھا ابا اسی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ جبراً مسکرائی، ساتھ کھڑے فارس پہ ہلکی سی نگاہ ڈالی۔ وہ سیاہ پینٹ پہ پورے آستین اور گول گلے کی سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی ساری شرٹس ایک جیسی ہوتی ہیں۔ سیم کمرے سے کیمرہ لے کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ فارس مسکرایا نہیں، بس اسی سنجیدگی سے زمر کے ساتھ کھڑا رہا۔ البتہ وہ جبراً مسکراتی رہیں۔ کلک اور دکھاوا ختم۔ وہ اس سے پہلے ہی باہر نکل آئیں۔ اب مزید اس کے قریب رہنا برداشت سے باہر تھا، اور باہر پھیلتے اندھیرے کو دیکھ کر پہلی دفعہ تھا جب زمر کو ایک دم سے فکر ہونے لگی۔ سعدی کو اب تک آ جانا چاہیے تھا، کدھر رہ گیا؟ وہ خود سے بڑبڑائی۔ وہ بس آتا ہی ہوگا۔ ندرت اجرت سے خوشی سے گھر لاگ کر رہی تھی۔ زمر کی آنکھوں میں تفکر ہلکورے لینے لگا، کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ سلوک کے یار سے دل ڈوبنے لگا ہے فراز، مگر یہ محفل ادا ہے، کیا کیا جائے؟ قصر کارے دار اندھیر میں ڈوبنے لگا تھا۔ ملازموں نے ساری بتیاں جلا دیں اور اونچا محل چمکنے لگا۔ لاؤنج میں ایک ملازم گملے پر جھکا پتے تراش رہا تھا اور فیونا اس کے سر پہ کھڑی ہدایات دے رہی تھی۔ جب ہاشم اندر داخل ہوا، فیونا فوراً اس تک آئی، پیچھے آتے ملازم سے ہاشم کا بریف کیس لے لیا اور اسے جانے کو کہا۔ وہ کوٹ اتارتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف چلتا گیا اور فیونا پیچھے لپکی۔ کیا بات ہے، ڈنر کی تیاری نہیں ہو رہی کیا؟ مسز عمر نے مسز کاردار کو فون کر کے معذرت کر لی تھی۔ مسز کاردار نے کل کے ڈنر کا کہہ دیا ہے۔ کیوں؟ سیڑھیاں چڑھتے ہاشم نے تعجب سے مڑ کر اسے دیکھا۔ تفصیل نہیں معلوم، غالباً ان کے بھتیجے نے پہلے دعوت دے دی تھی۔ سعدی نے، ہاشم نے زخمی سے مسکرا کر سر جھٹکا اور زینے چڑھتا گیا۔ فیونا بے چین سی پیچھے آئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو فیونا نے اس کا کوٹ لے لیا، بریف کیس بھی احتیاط سے رکھا۔ کچھ کہنا ہے؟ وہ ٹائی ڈھیلی کر کے اتارتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں موبائل نکال کر دیکھنے لگا۔ جی، مگر آپ کسی کو نہیں بتائیں گے، آپ کو مجھ سے یہ معلوم ہوا ہے۔ وہ مسترب سا اسی کے سامنے کھڑی سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ بولو۔ مجھے معلوم ہے مجھے گھر کے ایک فرد کی بات دوسرے کو نہیں بتانی چاہیے، مگر آپ کے خاندان سے وفاداری کے باعث میں اپنی تقریر ختم کر کے کام کی بات پر آؤ۔ مجھے تمہاری اخلاقیات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ موبائل کی اسکرین کو انگوٹھے سے اوپر کرتا جا رہا تھا۔ جی، وہ شرمندہ سی ہو کر جلدی جلدی بولنے لگی۔ میں نوشیروان صاحب کے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسکرین پہ انگوٹھا پھیرتے ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں، کہاں ہیں وہ؟ وہ تو صبح آفس کے لیے نکلے تھے، اس کے بعد گھر نہیں آئے۔ کیا واقعی؟ اسے اچنبھا ہوا، مگر میں پچھلی رات کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جب وہ بے چینی سے جلدی جلدی بولنے لگی۔ ہاشم ابرو بھینچے سنتا گیا۔ میرے چار اگر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر،
وہ قرض آج چکا دیا۔ اندھیرا آہستہ آہستہ چھوٹے باغیچے والے گھر اور اس کالونی کو نگل چکا تھا۔ نوشیروان کاردار اپنی گاڑی کہیں دور کھڑی کر کے اس کالونی کے ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ بجلی گئی ہوئی تھی، ساری گلی سنسان تھی، اندھیرے میں ڈوبی تھی، کہیں اکا دکا UPS کے انرجی سیور جل رہے تھے، باقی گھپ اندھیرا تھا جس کے باعث پی کیپ پہنے کھڑے نوشیروان کا چہرہ دور سے صاف دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہاں، قریب سے دیکھو تو وہ کینہ توز نظروں سے اس گھر کو گھورتا دکھائی دے رہا تھا جس کے باہر سعدی کھڑا موبائل پر نمبر ملا رہا تھا۔ نوشیروان کی آنکھیں سرخ لگتی تھیں اور پپوٹے سوجے سوجے سے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے لرزش والے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ اسی صبح والے ویسٹ ٹائی اور پینٹ میں ملبوس تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب سعدی گھر سے نکلا تھا اور ابھی اندر زمر اور فارس بڑے ابا کے ساتھ بیٹھے تھے۔ موبائل جیب میں ڈالے، ہینڈ فری کانوں میں لگائے وہ آگے بڑھنے لگا تو نوشیروان درخت کی اوٹ سے نکلا اور اس کے پیچھے قدم با قدم بڑھنے لگا۔ سادی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، لبوں میں کوئی مدھم سی موسیقی گنگناتا مگن سے چلتا جا رہا تھا۔ دفعتاً وہ رکا، مڑ کر پیچھے دیکھا، احتیاط سے اس کا تعاقب کرتا نوشیروان قریبی درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ وہاں ہر گھر کے آگے پودے یا درخت تھے۔ سعدی نے آنکھیں سکیڑ کر اندھیر سڑک کو دیکھا اور ادھر ادھر گردن گھمائی، پھر سے جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ نوشیروان درخت کے عقب سے نکلا اور احتیاط سے فاصلہ رکھے پھر اس کا تعاقب کرنے لگا۔ سعدی یوسف چلتا گیا، موڑ مڑ کر پچھلی گلی میں آ گیا، یہ بھی تاریکی میں ڈوبی تھی۔ نوشیروان یہاں بھی اس کے پیچھے چلتا رہا، اس کے دل میں ہر اٹھتے قدم کے ساتھ جوش اور ابال بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک لاوا تھا جو پھٹنے کو بےتاب تھا۔ تیسری گلی میں مڑنے سے قبل سعدی نے پھر رک کر پیچھے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں اچنبھا تھا۔ گلی ویران اور خالی تھی، دور شاید کسی موٹر سائیکل کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے آگے بڑھ گیا، ایک گلی سے نکل کر وہ اگلی میں مڑ جاتا۔ چند منٹ بعد نوشیروان نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، یہ وہی گلی تھی جہاں سے وہ ابھی 5 منٹ پہلے نکلے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ انہی 3-4 گلیوں میں ہی پھر رہے تھے۔ کیا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے؟ نوشیروان کی آنکھوں میں برہمی در آئی، وہ اندر ہی اندر شدید تلملاہٹ میں مبتلا ہوا۔ اس نے اپنا اور سعدی کا درمیانی فاصلہ بڑھا دیا۔ دفعتاً سعدی ایک گلی کا موڑ مڑ کر دوسری میں چلا گیا تو وہ دبے قدموں اس طرف آیا۔ اگلی گلی سنسان تھی، خالی، ویران، سعدی کہیں نہیں تھا۔ ڈیم اٹ! غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ وہ ادھر ادھر گھوما، آگے پیچھے پھرا، مکمل اندھیرا۔ اس گلی میں کوئی بتی روشن نہ تھی، سوائے 2-3 گھروں کے۔ سڑک کے اطراف کے باقی تمام پلاٹس پر زیر تعمیر مکان تھے یا محض سریے کھڑے تھے۔ دن میں یہاں مزدور ہوتے اور رات میں محض جنات۔ نوشیروان اس گلی کی چوڑی سڑک کے وسط میں کھڑا شدید جھنجھلاہٹ سے آگے پیچھے ایک ایک گھر میں جھانک رہا تھا۔ کہاں گیا وہ؟ اس نے پوری گلی عبور کی، اندھیرے کے باوجود اطراف میں وہ اتنا دیکھ سکتا تھا کہ سعدی ادھر نہیں تھا۔ دور کہیں راہگیر بولتے ہوئے گزر رہے تھے۔ 2-4 گلیاں چھوڑ کر سڑک سے ٹریفک کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ ایسے میں اس نے رک کر سعدی کی کوئی چاپ سننے کی کوشش کی، مگر پس منظر کی آوازوں کے باعث یہ ناممکن تھا۔ وہ پھر سے پچھلی گلی میں آیا، شدید تلملاہٹ اور اندر ابلتے غصے سے آگے پیچھے جھانکا، مگر نہیں، سعدی جس گلی میں گم ہوا تھا وہ وہیں ہوگا۔ چند منٹ ضائع کر کے نوشیروان واپس اس زیر تعمیر مکانوں والی ویران اور اندھیر گلی میں آیا۔ سڑک کے وسط میں کھڑے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھ کر اندازہ کرنا چاہا وہ کہاں غائب ہوا تھا۔ تبھی دور کہیں موبائل کی گھنٹی بجی۔ اگلے ہی لمحے وہ بند کر دی گئی، مگر نوشیروان کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ امڑ آئی۔ وہ آواز دائیں طرف کے ایک زیر تعمیر مکان سے آئی تھی۔ سعدی اپنا فون سائلنٹ کرنا بھول گیا تھا۔ نوشیروان نے جیب سے پستول نکالا، اسے ایک ہاتھ میں پکڑے اعتماد سے قدم اٹھاتا اس گھر تک آیا۔ گھر کا گیٹ لگ چکا تھا، مگر اندر برہنہ اینٹوں کی عمارت کے دروازے، کھڑکیاں ابھی نادارد تھے۔
گیٹ کے قریب آ کر اس نے گردن اونچی کر کے جھانکا۔ وہاں بجری اور سیمنٹ کے ڈھیر کے ساتھ پاؤچ میں سعدی کھڑا تھا، منہ دوسری طرف تھا۔ کیا تم مجھ سے چھپ رہے تھے؟ تندیا انداز میں اسے پکارتے وہ گیٹ کو دھکیل کر اندر داخل ہوا، پاؤں سے گیٹ واپس دھکا دے کر بند کیا۔ سعدی جو پشت کیے کھڑا تھا مڑا، اس کی نگاہیں پہلے نوشیروان کے ہاتھ میں پکڑے پستول تک گئیں اور پھر اس کی آنکھوں تک۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں نوشیروان؟ بظاہر اطمینان سے کہا۔ میں تمہیں تمہارا کاردمہ دینے آیا ہوں۔ پستول کی لمبی نال بازو لمبا کر کے اس کی طرف بلند کی۔ سفید ٹی شرٹ میں ملبوس چھوٹے کٹے گھنگریالے بالوں والا لڑکا اداسی سے مسکرایا۔ میں نے کبھی کسی کی جان نہیں لی، میرا کارما مجھے گولی کے ذریعے دینے آئے ہو؟ تم اسی قابل ہو۔ اس پہ پستول تانے نوشیروان کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ بہت دفعہ میں نے تمہیں برداشت کیا، سوچا ہاشم بھائی سنبھال لیں گے، مگر نہیں سعدی، تمہارا ایک ہی حل ہے، اس کے علاوہ تم کسی اور طریقے سے ہماری زندگیوں سے نہیں نکلو گے۔ تم واقعی مجھے مارنے آئے ہو؟ ابرو اٹھا کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے تعجب کا اظہار کیا۔ اسے معلوم تھا شیرو کبھی اس پر گولی نہیں چلا سکتا۔ شیرو اس کا دوست رہا تھا، ہاں، تاکہ تم مجھے مزید نقصان نہ دو۔ میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں دیا شیرو، نرمی سے کہتے سعدی کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف رینگ رہا تھا۔ زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش مت کرو، اپنا موبائل نکال کر زمین پر رکھ دو۔ پستول کو مزید تانے شیرو نے برہمی سے کہا۔ سعدی نے گردن موڑ کر گہری سانس لی، موبائل نکالا اور جھک کر زمین پر رکھ دیا۔ زمر کی کال آ رہی تھی مگر وہ سیدھا ہو گیا۔ اس نے سوچا کاش اس کا پین کیمرہ اس کی فرنٹ پاکٹ میں ہوتا، مگر وہ بھی اس کے پاس ابھی نہیں تھا۔ نہتہ سعدی یوسف اب نوشیروان کی تنی پستول کے سامنے کھڑا تھا۔ میرا کیا قصور ہے؟ اندھیرے میں بھی اس کے چہرے کا اطمینان نظر آتا تھا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد تم میں اتنی بھی شرم نہیں کہ اپنا قصور پوچھ رہے ہو؟ صدمے اور غصے سے کھڑے نوشیروان کی آواز کپ کپائی۔ تم نے میری زندگی کی ہر خوشی سپائل کی۔ تم نے مجھ سے میرا بھائی چھینا، میری ماں کا اعتبار چھینا، میرا باپ اس حالت میں مرا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا، صرف تمہاری وجہ سے، بپھرے ہوئے انداز میں کہتے اس کی آواز بلند ہوئی۔ آنکھوں کی سرخی اور تیش بڑھ رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے شیرو۔ بکواس نہیں کرو، وہ غرایا۔ آج تم اپنا منہ بند رکھو گے، آج تم مجھے سنو گے۔ اوکے شیرو۔ سعدی نے سر کو تسلیماً خم دیا، البتہ پہلی دفعہ اس کے چہرے پر چھایا اطمینان قدرے پیشانی میں بدلتا نظر آیا۔ میرا نام نوشیروان ہے، وہ غصے سے پھیلی آنکھوں کے ساتھ چلایا۔ پستول ہنوز تان رکھا تھا۔ مجھے اس نام سے مت پکارو جس سے مجھے میرے دوست پکارتے ہیں۔ تم میرے دوست نہیں ہو، تم ایک احسان فراموش آدمی ہو۔ تم نے میرا ہر رشتہ خراب کیا ہے، تم نے میرا اور شہری کا تعلق بھی خراب کیا ہے۔ میں نے شہرین سے اپنی بکواس بند رکھو سعدی۔ غضبناک ہو کر اس نے کلک کے ساتھ پستول لوڈ کیا۔ سعدی کو سرخ بتی جلتی بجھتی محسوس ہونے لگی۔ تم نے شہری کو بلیک میل کیا، تم نے میرے اور اس کے ہر ممکنہ تعلق کو خراب کیا۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ یہی کرتے ہو۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں زندہ چھوڑا جائے۔ مجھے تمہارے اور شہری کے بارے میں کچھ نہیں پتا، مگر میں نے اسے بلیک میل نہیں کیا۔ میں مزید کوئی صفائی نہیں دوں گا، مگر تم مجھ سے میری زندگی نہیں چھین سکتے۔ وہ سنجیدہ نظریں نوشیروان پر جمائے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، یہ زندگی اللہ نے مجھے دی ہے، کسی انسان کو حق نہیں کہ وہ مجھ سے میری زندگی چھینے۔ اندھیرے پورچ میں پینٹ کے ڈبے، بجی سیمنٹ کے ڈھیر کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے ان دونوں لڑکوں کے چہرے اندھیرے میں مدھم سے دکھائی دیتے تھے۔ دونوں کے درمیان چند فٹ کا فاصلہ تھا اور نظریں ایک دوسرے پر جمی تھیں۔ آج تم مجھے نہیں روک سکتے، میں نے قسم کھائی تھی تمہیں اپنے ہاتھ سے گولی ماروں گا۔ تفکر حقارت سے اسے دیکھتے شیرو نے دوسرے ہاتھ کے کف سے منہ رگڑا۔ سعدی کی آنکھیں سکڑیں، نظریں اس کے پستول پکڑے ہاتھ تک گئیں جو ہلکا سا کپ کپا رہا تھا۔ تم پھر سے ڈرگ لینے لگے ہو نا؟
ایسا مت کرو اپنے ساتھ شیرو۔ اس کی آنکھوں میں فکر مندی ابھری۔ اپنی بکواس بند رکھو، آج تمہاری باتیں مجھ پر اثر نہیں کر سکتی۔ آج تم نے اپنے ہر عمل پہ مہر لگا دی ہے۔ تنفر سے اسے اس طرح دیکھتا وہ غرایا۔ آج تم نے میرے خاندان کو دھمکایا ہے، میرے بھائی کو دھمکایا ہے۔ میں تمہیں عبرت کی مثال بنا دوں گا۔ اس کے چہرے پر پسینہ آ رہا تھا۔ تم ایک اچھے انسان ہو شیرو، تم اپنے بھائی جیسے نہیں ہو۔ تمہارے بھائی نے میرے خاندان کے 2 لوگ قتل کروائے ہیں، زمر کی زندگی برباد کی ہے، فارس کو تباہ کیا ہے۔ میرا ان سے جو بھی مسئلہ ہے، تم سے کبھی بھی شکایت نہیں رہی۔ تم اندر سے اچھے ہو، تم اپنے والد کی طرح ہو، غصے کے تیز ہو، مگر تمہارا دل اچھا ہے۔ نام بھی مت لو میرے باپ کا۔ اس کی آنکھیں مزید سرخ ہوئیں۔ آستین سے منہ رگڑا۔ دیکھو، جو صبح میں نے تمہیں کہا غصے میں کہہ دیا۔ آئی ایم سوری۔ نوشیروان مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ محتاط نظروں سے اس کے پستول کو دیکھتا اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات کا اندھیرا ان دونوں کے گرد مزید محیب ہوتا جا رہا تھا۔ تمہاری معذرت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ نفرت سے اسے گھورتے شیرو نے دائیں ہاتھ کی طرف تھوکا۔ دیکھو، تم میرے مسلمان بھائی ہو، مجھے مارنا چاہتے ہو مار دو۔ تم اگر مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے میں تب بھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تم پوائنٹ بلینک پر مجھے شوٹ کر کے چلے جاؤ، کوئی یہاں نہیں ہے۔ مگر شیرو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں کبھی یہ منظر بھولنے نہیں دے گا۔ قتل بہت بڑا گلٹ ہے، اتنا بوجھ تم پوری زندگی کیسے اٹھاؤ گے؟ دیکھو شیرو، تم رسان سے چوکنے انداز میں وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہے جا رہا تھا، مگر نوشیروہ نے ٹرائگر دبا دیا۔ سائلنسر سے آواز دبا لی۔ کلک ہوا۔ ایک گولی شعلے کی لپیٹیں لیے نکلی اور سعدی کے پیٹ میں پیوست ہو گئی۔ خون کا فوارہ پھوٹا۔ وہ بے اختیار آگے کو جھکا، پیٹ پر ہاتھ رکھے بے یقینی صدمے سے پھیلی آنکھوں سے نوشیروہ کو دیکھا۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ تمہارے ڈیڈ فکر مند تھے۔ نوشیروہ، تمہیں نیچے جا کر انہیں ان کے بیٹے کی شادی کی مبارکباد دینی چاہیے۔ شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتے نوشیروہ نے تنے بازوؤں کے ساتھ دوبارہ ٹرائگر دبا دیا۔ دوسری گولی اس کے کاندھے میں لگی۔ وہ دوہرا ہو کر گھٹنوں کے بل زمین پر جا لڑکھڑایا۔ درد اتنا شدید تھا کہ اس کے لبوں سے کراہیں نکلنے لگیں۔ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں نوشیروہ۔ میں ایک ایسے لڑکے کو جانتا ہوں جس کا باپ اسکول ٹیچر تھا۔ تکلیف سے چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا اور سفید شرٹ بھی سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ نوشیروہ قدم قدم چلتا قریب آیا۔ میں نے کہا تھا مجھے شیرو مت کہو، میرا نام۔ اس نے بوٹ سے سعدی کے منہ پر ٹھوکر ماری۔ وہ کمر کے بل زمین پہ گرا۔ نوشیروہ ہے، حقارت سے کہتے اس کے ساتھ کھڑے گردن جھکائے اس نے سعدی کو دیکھا۔ وہ تیزی سے بہتے خون کے ساتھ زمین پر گرا پڑا تھا۔ بوٹ جہاں پہ لگا تھا وہاں منہ سے بھی خون رسنے لگا۔ درد بے حد شدید تھا، بے حد شدید۔ اس کا جسم جل رہا تھا۔ وہ کراہنا چاہ رہا تھا مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ سفید پڑتے چہرے اور بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے اپنے سر پہ کھڑے نوشیروہ کو دیکھا۔ وہ ہاتھ جھکائے ابھی تک اس پر پستول تانے ہوئے تھا۔ ان سب کے بعد ڈیڈ مجھے کیا سمجھتے ہوں گے؟ صرف اپنا بیٹا؟ یہ میرے باپ کے لیے تھا، اور یہ اس نے دوسرے بازو سے منہ رگڑتے اس کی طرف پستول تانے ٹرائگر دبایا۔ گولی کہاں لگی؟ نوشیروہ کی آنکھوں کے آگے منشیات کے باعث بار بار چھاتے غبار نے ٹھیک سے معلوم نہ ہونے دیا۔ سعدی کی ٹانگ خون میں بھیگتی دکھائی دے رہی تھی۔ اور یہ شہری کے لیے ہے، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں چلا کر کہا۔ نیچے گرے سعدی کی آنکھیں بند تھیں۔ درد اس کے دل تک کو کاٹ رہا تھا۔ اللہ! اس نے شدید کرب سے پکارا، مگر اب تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اللہ تم سے حساب لے گا۔ اس کی پلکیں بھاری ہو گئیں۔ آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا رہا تھا۔ سر پہ کھڑا نوشیروہ دھندلا رہا تھا۔ مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ شدید نفرت سے اسے دیکھتے شیرو نے بوٹ سے اس کے سر کو ٹھوکر ماری۔ سعدی کا زخمی چہرہ دائیں طرف لڑک گیا۔ تم اسی قابل ہو۔ اس نے بوٹ سے اس کے وجود کو چند اور ٹھوکریں ماری۔
کتنی اور کدھر حساب کتاب کھو گیا۔ بالآخر وہ رکا اور ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اندھیرے میں پورچ میں کھڑا تھا، اس کے قدموں میں خون سے لت پت سعدی گرا پڑا تھا۔ آگاہی اس کے دماغ کو چڑھی، کوکین حرن ہونے لگی۔ وہ تیزی سے جھکا، سعدی کا موبائل اٹھایا جس پر خون کے محض چند قطرے لگے تھے اور اسے جیب میں ڈالے مڑ گیا۔ اب اسے جلد سے جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ تب دل تجھ سے بچھڑ کر بھی کہاں جائے گا اے دوست۔ فوڈلی ایور آفٹر کی ساری بتیاں جلی تھیں۔ باہر کلوزڈ کا بورڈ لگا ہوا تھا، اندر تمام میزیں خالی تھیں سوائے درمیان میں ایک لمبی میز کے جس کے گرد وہ سب منتظر سے بیٹھے تھے۔ فارس خاموشی سے بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتا، پھر ذرا کی ذرا نگاہ زمر پر ڈالتا جو سینے پر بازو لپیٹے سامنے ٹہل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اضطراب تھا اور نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی تھیں۔ آ جائے گا، تم بیٹھ جاؤ، بڑے ابا نے نرمی سے پکارا۔ ان کی ویل چیئر لمبی میز کی سربراہ نشست کی جگہ پر رکھی تھی۔ فارس ان کے دائیں ہاتھ پہلی کرسی پر تھا۔ ایک کرسی زمر کے لیے چھوڑ کر حنین بیٹھی تھی۔ وہ بھی گاہے بگاہے وال کلاک کو دیکھتی، پھر چہرے پر اداسی آ جاتی۔ ندرت، جنید اور سیم کے ساتھ کچن میں تھی۔ باقی سب کی چھٹی تھی۔ سیم غالباً مدد کروانے کے بجائے کام بڑھا رہا تھا۔ اتنی دیر ہو گئی، وہ اپنی گاڑی بھی نہیں لے کر گیا، یعنی قریب میں ہی کہیں گیا ہے تو واپس کیوں نہیں آ رہا؟ وہ بظاہر خود کو پرسکون رکھتے ہوئے ٹہلتے ہوئے بولی تو آواز میں فکر مندی چھلکتی تھی۔ تبھی ریسٹورانٹ کاؤنٹر پہ رکھا فون بجا، چیختی ہوئی آواز۔ ٹہلتی زمر رکی، چونک کر فون کی سم دیکھا۔ کچن سے جنید بھاگتا ہوا آیا اور تیزی سے ریسیور اٹھا کر بولا، فوڈلی ایور آفٹر۔ دوسری طرف کہے جانے والے الفاظ پہ اس کے تاثرات بدل گئے۔ جی اچھا، کدھر؟ نگاہیں اٹھا کر زمر کو دیکھا۔ وہ وہیں ساکن کھڑی اسے دیکھے گئی۔ اوکے۔ فون رکھ کر وہ چند لمحے تذبذب سے کھڑا رہا۔ سب اسی کو دیکھنے لگے تھے۔ کیا ہوا؟ فارس نے اس کی مسلسل زمر پر جمی پریشان نگاہیں غور سے دیکھیں۔ وہ میرا بھائی تھا میڈم، میں نے جو کام آپ کو کہا تھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ جلدی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ آپ میری بات سن لیں گی 2 منٹ؟ وہ قدم قدم چلتی اس کے پیچھے آئی۔ بڑے ابا، حنین اور فارس سب ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ باہر نکلتے ہی جنید نے ریسٹورانٹ کا شیشے کا دروازہ بند کیا اور بے حد پریشانی سے اس کی سمت گھوما۔ وہ اندر سعدی بھائی کے دادا ان کے سامنے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اور سنو، جو بھی تمہارا نام ہے، کس کا فون تھا؟ اس نے بات کاٹی۔ بے قرار نگاہیں جنید کی آنکھوں پر جمی تھیں۔ وہ سعدی بھائی ہسپتال سے فون تھا، سعدی بھائی کو گولیاں لگی ہیں اور وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا، مگر زمر گلے پر ہاتھ رکھے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کو سانس نہیں آ رہی تھی، چہرہ زرد پڑنے لگا تھا۔ میری کار کی چابیاں اندر سے لاؤ۔ اس نے پوری بات سنی بھی نہیں۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی، قدم اٹھا کہیں رہی تھی، پڑ کہیں رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بہت سے منظر گڈمڈ ہونے لگے۔ اطراف کی ساری آوازیں بند ہو گئیں، ہر شے سلو موشن میں ہو رہی تھی۔ وہ کار کے دروازے کے ساتھ کھڑی تھی۔ جنید نے چابی اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ اس نے کی ہول میں چابی ڈالنی چاہی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ لوہا سوراخ کے اندر نہیں جا رہا تھا۔ دروازے کے سائیڈ مرر میں اسے فارس آتا نظر آیا۔ پریشان سی ہنا اس کے پیچھے زینے پھلانگتی آ رہی تھی۔ وہ جنید سے کچھ کہہ رہا تھا، تیز لہجے میں کچھ پوچھ رہا تھا۔ آوازیں زمر تک نہیں آ رہی تھیں۔ وہ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ چابی دروازے میں لگا رہی تھی۔ ریموٹ کے بٹن کو دبانا یاد نہیں رہا تھا۔ مجھے دیجیے، آپ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھیے، وہ عجلت میں کہتے اس کے عقب سے آیا اور چابی اس کے ہاتھ سے لینی چاہی، مگر اس نے چابی مٹھی میں ڈبوچے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ پھر سفید چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تو آنکھیں ویران تھیں، مگر ان میں سامنے کھڑے شخص کے لیے واضح تنفر نظر آتا تھا۔ آپ اکیلی نہیں جا رہی، ہم سب جائیں گے، ادھر دیجیے، بہت ضبط سے کہتے فارس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چابی لی۔ اس کا اپنا چہرہ بھی بے رنگ ہو رہا تھا، مگر پریشانی کے تاثرات پہ عجلت کا عنصر نمایاں تھا۔ زمر نے گہری نگاہیں جھکائیں تو دیکھا چابی سوراخ میں گھساتے اس کے ہاتھ میں بھی ہلکی سی لرزش تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، اسے کچھ نہیں ہوگا، آپ اندر بیٹھیے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے زمر سے زیادہ خود کو تسلی دی۔
وہ چند لمحے وہیں بےدم سی کھڑی رہی۔ حنین جو جنید اور فارس کی بات سننے کے بعد اندر چلی گئی تھی بھاگتی ہوئی واپس آئی۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ فارس کی کھڑکی کے ساتھ کھڑے وہ رو دینے کو تھی۔ دمر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے فرنٹ سیٹ تک جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ پس منظر میں آوازیں آ رہی تھیں۔ میں تمہیں کال کر دوں گا، تم اپنی امی اور دادا کے پاس رکو۔ میں نے انہیں کہہ دیا ہے، بھائی نے کہا ہے انہیں دیر ہو جائے گی اور ہم مارکیٹ تک جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم ماموں، اگر آپ مجھے لے کر نہ گئے تو میں اتنا چیخوں گی کہ امی اور بڑے ابا کو سب پتہ چل جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور فقرے کے آخر میں اس نے ہچکی لی۔ دیکھو، یہ آخری آواز تھی جو زمر نے سنی، اور پھر وہ بے دم سی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کار تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی، مگر اس کی آنکھوں کے آگے سب کچھ گڈمڈ ہو گیا تھا۔ وہ ادھر نہیں تھی، وہ ہسپتال میں تھی، اور اس کے بھائی نے ایک کمبل میں لپٹا بچہ اس کے بازوؤں میں دیا تھا۔ وہ حال اور ماضی کے درمیان کہیں تیر رہی تھی، دور، بہت دور۔